بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. دعا کے ساتھ اللہ کی تعریف کے کلمات کے ساتھ انشاءاللہ آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین الہی آمین. فضیلت قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم نے بات کی کہ قرآن حکیم کو پڑھنے کی تلاوت کا کتنا اجر ملتا ہے، یعنی ایک حرف کا کتنا اجر ہے. پھر ہم نے دیکھا 3 آیات کی تلاوت کا کتنا اجر ہے. پھر ہم نے دیکھا 10 آیات کی تلاوت کا کتنا اجر ہے. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 100 آیات کی تلاوت کا کتنا اجر ہے. سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. 1000 آیات کی تلاوت کا کیا اجر ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا، یعنی رات میں قیام کیا اور قیام کے اندر جتنی آیتیں کی 10 آیتوں سے قیام کیا، اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا من الغافلین. اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. صبح و شام، صبح کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اٹھتے بیٹھتے جو ہے قرآن کی آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سینے میں اس کو محفوظ کر دے، ہمارے عمل میں اس کی جھلک نظر آنے لگے. آمین الہی آمین. انشاءاللہ پارہ 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے. یعنی معجزے مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں پیغمبر بن کر آیا، یا یہ معجزہ کیوں نہیں ہوا، ڈفرینٹ قسم کے معجزات مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام چیزوں کو ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے. یعنی جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ، جس کے اندر طلب سچی ہوتی ہے، وہ پہلی پکار پر ہی لبیک کہہ دیتا ہے. جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ پھر کیا کرتا ہے، معجزے یا کوئی نہ کوئی دلیلیں مانگتا رہتا ہے. ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح اچھا دلیل کا لفظ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں دلیل تو حق کے لیے ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. یعنی ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں نہ ہی ماننا پڑے، ایمان نہ ہی لانا پڑے. اور اسی طرح ہم دیکھیں ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن.
جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ ان لوگوں کو، اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کا، اور جو یعنی ویسے بھی کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دشمن، شیطان تو دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا تھا، لیکن اب وہ جو ہے صرف اپنے وسوسوں پر نہیں، اس کے پاس لشکر ہے، اور لشکر کون ہے؟ جو ہر سرکش، پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شیطان، یا جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان مسلط کیے جاتے ہیں اور ان کے دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کو یوز کرتا ہے ان مومنوں، سچے مومنوں کے خلاف، جو کسی نہ کسی طرح بھی اس کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آ رہے ہوتے، کسی طرح بھی اس کا زور ان پر نہیں چل رہا ہوتا۔ تو پھر وہ اس قسم کے لوگ انسانوں کی شکل میں یا جنات کی شکل میں، جو باغی ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ یعنی دکھ درد میں رہیں، اذیتوں میں رہیں، پریشانیوں میں رہیں، اور جو حق کا کام یہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی ان کا کام متاثر ہو اور یہ راہ راست سے بھٹک جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے، یعنی اللہ اگر چاہتا، اللہ کی قدرت ہے، ابھی بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ ان متقی پرہیزگاروں کی بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ ایسے میں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ ان لوگوں کو، اور جو کچھ اب یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔ تو کرنے کا کام کیا؟ ہمیں پتہ چل گیا سبحان اللہ کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ظاہری طور پر صرف وسوسوں سے یا اکیلا خود کرنے نہیں ڈالتا، بلکہ انسانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو اپنی کمپنی کو دیکھنا ہے کس طرح کے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہے جن سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دوستی اور کمپنی کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے اوپر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ کبھی جو ہے ان سے انفلوئنس ہو کر کوئی نہ کوئی ایسی غلط حرکت کر پڑتا ہے، کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے نا اس بارے میں کہ جو ہے تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ جو ہے وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ دوست کے ساتھ جو ہے اس جیسے معاملات کرنے لگتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان اپنے ارد گرد ہوشیار ہو کر دیکھے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یا میرے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں کن لوگوں کو دوست بناتا ہوں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، سبحان اللہ، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ ان امور کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ فغیر اللہ کی ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کی تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کاتب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ذرا سی بھی کہ کوئی تھوڑا سا اضافہ کیا جا سکے یا اس میں کوئی کمی کی جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مکمل کر کے بتایا ہے، یہ پورا یعنی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی۔ اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں اکثر ہوتا ہے کوئی ہمیں ادھر کھینچتا ہے، کوئی ہمیں ادھر کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے دیکھو میں حق کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حق کہتا ہوں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے راستے پر چلیں، مطلب ان میں سے کون ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے کون سا ٹھیک ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ ان میں سے کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تو اس فرقے کی نشانی، جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ وما، یہ جو کہاں پر ہوگا یعنی کس راستے پر ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ اس راستے پر ہوگا، صرف وہ فرقہ کامیاب ہے جو اس راستے پر ہوگا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو 73 میں سے اب وہ ایک فرقہ صرف جو ہے وہ کامیاب ہے، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کس کی طرف جائیں سمجھ نہیں آتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں جو ہے اپنی طرف کھینچیں گے، تمہیں بے راہ کر دیں گے، تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی جو بے اصل خیالات پر مبنی جو باتیں ان کے طریقوں پر نہیں چلنا،
بلکہ اپنے رب کے جو یعنی حقیقت ہے اس راستے پر چلنا ہے، حقیقی دین جو ہے اس کے راستے پر چلنا ہے. سبحان اللہ. یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ خود انسان محنت کرے، کوشش کرے، اور اپنے رب کی کتاب کو پڑھے، اپنے نبی کی کتاب کو پڑھے، یعنی ان کتابوں کو پڑھے اور ان پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے سیدھا راستہ مانگے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ 73 لوگ ہیں جو مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کس کے راستے پر چلوں، مجھے آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور جو ان کے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو انشاءاللہ وہی راستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلائے، جو درست راستے ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ. اب ذبیحہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے کام پر ایمان رکھتے ہو. اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ. تب ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم گوشت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ان مسنون طریقے پر ذبح کرنا کیا ہے؟ ذبیحہ، حلال ذبیحہ اسے کہا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کے اندر ایک شرط کیا ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی مسلمان ذبح کرو اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے. اور دوسرا کیا ہے؟ یعنی خون بہائے. تو صرف نہ خون بہانے کو کہہ لینا کہ یہ ذبیحہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ جو ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے. ایسا جانور جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اب اس میں دیکھنے کی کیا بات ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے، نیا نیا اسلام یعنی پھیل رہا تھا. بعض اوقات لوگوں کو نہیں بھی یاد رہتا تھا، مسلمان ہو چکے تھے، نہیں بھی یاد رہتا تھا کہ ذبیحہ وہ یعنی ذبح کرتے تھے کہ انہوں اللہ کا نام اوپر لینا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ ایسے لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے ہوتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، کیونکہ وہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا. تو تم کیا کرو؟ اس کو اللہ کا نام لے کر کھا لو. اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی دکانیں ہیں یا مسلمانوں کی جو منڈیاں ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال گوشت ہے، تو ان کا گوشت حلال سمجھا جائے گا. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر کہ ہم اس کو لیں اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں، تاکہ یعنی اگر انہوں نے نہیں بھی پڑھا تو وہ اس کو ذبیحہ ہی کنسیڈر کیا جائے. یعنی کیا حکم ہے پھر کہ اس کو لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں تو ٹھیک ہوگا. لیکن اگر وہ مسلمان جو جان بوجھ کر جانور کو ذبح کر رہا ہے اور جان بوجھ کر اللہ کا نام ہی نہیں لیتا کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب بار بار مجھے ہر ذبح کرتے وقت نام لینے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا انسان جو ہے یعنی ایسا جو جانور جو اگر ہم اس طرح سے کھاتے ہیں، لے کر کھا لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ فسق ہوگا اور وہ ناجائز ہوگا. سبحان اللہ. تو اب اس میں مختلف آراء ہیں علماء کی نا. تو اب علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب یعنی اسلام جو ہے ابھی نیا نیا پھیل رہا تھا. تو لیکن اب جو ہے اب ہر مسلمان کو پتا ہے، ذبح کرنے والے کو، کہ جو ہے ذبیحہ ہوتا کیا ہے، کیسے حلال ہوتا ہے. تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نام لیا جانا چاہیے. تو اب ایسا نہیں ہے. اب کیا ہے؟ دو چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ صرف خون بہانا، صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ خون بہا ہے کہ نہیں، یعنی خون بھی بہا ہوا دیکھنا چاہیے. اور دوسرا کہ اس پر یعنی ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنی جو ہے وہ ضروری ہے. ویسے بھی دیکھیں جتنی زیادہ احتیاط ہوگی اس معاملے میں اتنی ہی بہتر ہے، کیونکہ جب انسان جو کھاتا ہے نا اس کا اس کے اخلاق پر، اس کی طبیعت پر، اس کے کردار پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو اگر ہم حلال نہیں کھائیں گے تو ہماری طبیعتوں میں کیسے جو ہے وہ دین کی طرف رغبت آئے گی، کیسے عبادات کو دل کرے گا، کیسے ہم عبادات کی طرف جو ہے وہ میں لذت محسوس کریں گے. تو اپنی خوراک کو جو ہے حلال کھانا بہت زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. اوکے.
اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہیں۔ یعنی کیا کہتے تھے، شیطان نے اپنے ساتھیوں کے دلوں کے اندر کیا بات پھیلا دی کہ مسلمانوں کی یعنی عجیب بات ہے، ایک تو جب اللہ نے جو یعنی ذبح کیا ہے اس کو یہ مردہ کہہ کر یعنی اس کو یہ اپنے پر حرام کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جس نے مار دیا، یعنی جانور جو خود سے مر جاتا ہے اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جس کو خود مار لیتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ حلال ہو گیا، تو یہ کیا بات ہوئی، کس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد یعنی ان کی تم باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرو، انہوں نے ایسے ہی یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں اس قسم کے افواہیں پھیلا رکھی ہیں، اس قسم کی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جو مردہ ہے وہ تو مردہ ہے، مردہ کو کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مر چکا ہے، لیکن جو زندہ ہے الا یہ کہ جو یعنی سمندر کا مردار ہونا وہ حلال ہے، لیکن جس کو تم نے مطلب خود کھانا ہے اس کو تو ظاہر ہے تم پہلے ذبح کرو گے، پہلے اس کو حلال کرو گے، تو وہی کھانا تمہارے لیے جو وہی گوشت جو ہے یا وہی جانور جو ہے تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ تو تم یہ شیطان اور اس کے دوستوں کی باتوں کے پیچھے مت لگو، یعنی جو جانور مردہ ہے بغیر ذبح کیے مر گیا ہے اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا نا، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے، اب جو زندہ ہے جب تم اس کو ذبح کرو گے تو اس پر کیونکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لو گے، تو یہ نام لینا جو ہے اس نے اس جانور کو تمہارے لیے حلال کر دیا، اس میں جو ہے تمہارے لیے خیر و برکت ہوگی، سبحان اللہ۔ اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کی، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا، یعنی سبحان اللہ۔ یہاں پر زندگی کون سی ہے، یعنی بصیرت کی زندگی۔ پہلے کیا تھا کہ جہالت میں، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، مردوں کی طرح تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا، اس کو علم دیا، اس کو ہدایت کی روشنی دی، اور اس ہدایت کی روشنی نے اسے کیا کیا، اسے زندگی بخش دی، مومن ہو گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو نور، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نور سے مزین کر دیا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا ہے، اب کیا ہے وہ اس روشنی کے ساتھ جو ہے وہ ان آدمی میں، لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس نے تو خود سے ایمان لے آیا، ٹھیک راستے پر چل پڑا ہے، اب کیا وہ اور جو ابھی تک کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں فرق ہیں، دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ مطلب انسان کی کیا رشتہ ہے نا، پیغمبروں کی طرح یا بڑے لوگوں، دین والے لوگوں کی طرح قربانیاں تو دینی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہ سارے انعامات ہو جائیں جو ان کے اوپر ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، یعنی اور کوئی بھی نہیں بات جب چلتی تو کیا کہتے ہیں، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک ہمیں بھی ایسی چیزیں نہ مل جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے پیغمبری دی جائے، اس کو جو ہے ہدایت کے لیے چنا جائے، ہدایت کی طرف بلانے والا بنایا جائے اس کو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اس نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کر دیا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا دل کس کے قابل ہے، کون سا دل اس قابل ہے کہ اسے پیغمبری یا نبوت جیسی نعمت عطا کی جائے۔ تو یہ صرف انسان کی خواہشوں پر نہیں ہوتا کہ بس خواہشیں کرتا رہے، عمل کچھ نہ کرے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی۔ سو جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ اور
جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر مخالفت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جیسے دیکھیں کبھی ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں بہت زیادہ اوپر کی طرف، تو کتنی جلدی ہم تھک جاتے ہیں نا، کتنی مشکل لگتی ہیں، 2-3 فلورس تو چڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کتنی مطلب تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، مشکل کام ہے اوپر کی طرف چڑھائی چڑھنا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب ان کو اسلام کی یا دین اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یہ دین اسلام کے کچھ پیغامات سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، یعنی تنگ ہوتا ہے ان کا دل جو ہے۔ لیکن جو ہدایت، جن کا سینہ جو واقعی ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ فوراً اسلام کو کیا کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو شرح صدر ہو جانے کی اسلام کے لیے کیا مطلب ہے کہ ہمیں اسلام کی جو دین سے محبت ہونے لگے، اسلام کے دین کے جو احکامات ہیں ان سے محبت ہونے لگے، وہ ہمیں آسان لگنے لگے، ان کو کرنے کا شوق ہو، وہ ہم خوشی خوشی کریں، رضیت باللہ پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، اور انسان جو حکم ملے اس کو الحمدللہ کہہ کر جو ہے اس پر عمل کر لے، وہ اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں اس کو مشکل نہ لگے، قبول کرنا شروع ہو جائے وہ احکامات کو، اللہ کے دین کو، اس سے محبت کرنے لگے، یہ شرح صدر اسلام کے لیے ہونے کی علامت ہے۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، سبحان اللہ، لہم دار السلام عند ربهم وهو وليكم بما كانوا يعملون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے پاس بتا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، سلامتی کا گھر یعنی جنت، سبحان اللہ، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اور اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا والی اور سرپرست ہے، اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا، یعنی جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو اپنا پیروکار بنا لیا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ان کے طریقے پر یا ان کے بتائے گئے، یعنی جو جیسے وہ حکم دیتے جاتے ہیں ویسے ویسے کرتے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور اب وہ جو ان سے چاہتے ہیں وہ کام کروا لیتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے کیسے ان سے فائدہ اٹھایا پھر، کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں شیطان کے چیزوں میں نہ شامل کرے گا، سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ وہ ہم سے کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو۔ یہ دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، سبحان اللہ۔ جتنا یعنی ظلم میں بڑھتے جائیں گے کیا ہوگا، دیکھیں آج دنیا میں بھی ایک جیسا ذہن، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسے مفادات رکھنے والے، ایک جیسے مقاصد رکھنے والے لوگ کیسے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے تھے اور تم نے آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً آنے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں،
سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع مند ہے، یعنی کس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی نہیں پیغمبر کی بات مانتے تو پیغمبر اب انہیں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم بھی عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں، آخر قیامت کے دن خود ہی پتہ چل جائے کہ کون جو ہے وہ صحیح راستے پر تھا اور کون جو ہے وہ غلط کماتا رہا۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا۔ اب مشرکوں کا کی ایک اور بات سامنے لائی جا رہی ہے، یعنی کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزوم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ دوسرا حصہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے تھے کہ اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کوئی کمی وغیرہ ہو جاتی تو کیا کرتے، اللہ کے حصے سے لے کر بتوں کے جو بھی ضروریات ان کی ہوتی تھی، جیسے ان کا خیال رکھنا، جو انہوں نے لوگ وہاں پہ رکھے ہوتے تھے یا جو بھی ان کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے ان کی خدمت کرنا، تو کیا کرتے تھے اللہ کے حصے سے لے کر بتوں کے جو حصے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے تھے، یعنی بتوں پر کھلا خرچ کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا، جو یعنی آج ہمارے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب دربار ہوتے ہیں، درباروں پر جا کر جو ہے وہ چادریں چڑھانا، نظریں چڑھانا، پھر جو ہے اتنی خیرات وہاں پر دے کر آنا، وہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ جو بزرگ اندر قبر کے اندر پڑے ہیں ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے، یا کیا وہ اللہ کو پہنچ رہا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ان بزرگوں بتوں کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر استعمال کون کر رہا ہوتا ہے، کھا پی کون رہا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہے جو وہاں کے مجاور ہوتے ہیں، جو دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں ان درباروں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہالت کے پردے، جہالت کی پٹیاں ہماری آنکھوں سے اتارے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے، یعنی آپ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے آپ ان کی باتوں پر جو ہے وہ توجہ نہ دیں، آپ ان کی باتوں پر اپنا دل جو ہے وہ پریشان نہ کریں۔ یہ تو ایسے ہی ہیں اور ان کا انجام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو کیسے، یعنی کیا ان کے قتل کو ان مشرکین کے معبودوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا کیسے خوشنما بنا دیا؟ جیسے دیکھیں یہ جہالت میں کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ سلامت بچی، یعنی کتنی پیاری ہوتی ہے نا بیٹیاں، سبحان اللہ۔ تو بیٹی پیدا ہوتی تو اسے کیا کرتے تھے اپنے، یعنی کیونکہ ان کے شریک، ان کے جو ان کے معبود ہوتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ بھی وجہ تھی کہ جو بھی جہالت کی ان کی وجوہات تھی کہ جو ہے بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، جن وجوہات کی بنا پر کیا کرتے تھے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یا بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کوئی نظر مانی ہوئی اور جی ہمارے بت صاحب ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یا ہمارے یعنی جو معبود ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا، کچھ بینٹ چڑھانا پڑے گا۔ اور بینٹ چڑھانے کے لیے جانور وغیرہ تو کام نہیں آتے تھے، کیا کرتے تھے اولاد کو جو ہے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس طرح شیطان نے یعنی اتنا خوبصورت عمل بنا کے دکھا دیا نا کہ ان کے یعنی اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھا دیا، استغفر اللہ، معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہمارا رب ہے نا کہ وہ ہم سے اس قسم کی کوئی قربانی نہیں مانگتا، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی یوں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ درباروں کے نام پر بچے وقف کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ بچے اگر ان کے اندر ذرا سا کوئی ڈیفیکٹ یعنی پیدائشی طور پر پیدا مطلب ہو جاتا ہے تو وہ بچے کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ فلانے بزرگ کی طرف یعنی منسوب کر دیا جاتا ہے، ان کے دربار پر دیا جاتے ہیں اس بچے کو، تو وہ بچے جو ہیں ان درباروں پر وقف ہو جاتے ہیں۔ مجھے خواب آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا کہ تمہارا یہ جو بچہ ہے یہ تم نے یہاں پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ استغفر اللہ، اتنی جہالت۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان کے دلوں کو یہ چیز خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد ہے، اپنی اولاد، اور اولاد کو جو ہے وہ بتوں کے نام پر بھیڑ چڑھا دیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے شیطان ان کے لیے یہ چیزیں خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ اکبر، تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، تو یعنی اللہ کو کیوں منظور نہیں، کیونکہ اللہ ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں، یعنی کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام
نہیں لیتے، یہ سب محض اللہ پر افطرا ہے، ان قریب اللہ ان کو ان کے افطرا کی سزا دے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ سبحان اللہ، کہ یعنی جو جانور ہوتے ہیں مویشی، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کھیتی باڑی میں استعمال کیا جائے، یا ان کا گوشت وغیرہ کھایا جائے، یا ان پر سواری کی جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو استعمال کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جو ہے وہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی بحیرہ صاحبہ وغیرہ کہہ کر کہ یہ فلانے بزرگ کے نام، بت کے نام پہ، یہ فلانے بت کے نام پہ ہے، تو بتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی نہ ان کا کوئی گوشت کھا سکتا تھا، نہ ان کو کوئی ذبح کر سکتا، یعنی ان کو مار سکتا تھا، نہ ان سے کوئی سواری کا کام لیا جا سکتا تھا، یعنی کسی قسم کا کام ان بتوں سے نہیں لیا جاتا تھا۔ ان کے کان کاٹتے تھے اور بس انہیں اپنے بت کے نام پر جو ہے ان جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو نہیں ان کو کہی نا، یہ شیاطین ان کو کہتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کرتے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا۔ یعنی جو اگر جو جانور ہے، جانور اگر یعنی پریگننٹ ہے، تو اس کی صورت میں کیا کہتے تھے کہ جو بھی اس کے یعنی پیٹ کے اندر ہے وہ بچہ اگر یعنی زندہ ہے، یا اس جانور کا دودھ بھی، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو وہ کیا ہے، وہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، لیکن اگر وہ بچہ جو ہے اندر مر چکا ہے یا مردہ ہے تو پھر کیا ہے، وہ مرد اور عورت دونوں، یعنی ہم سب مل کر کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ زندہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ جو دودھ ہے اور جو بچہ ہے یہ مردوں، صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں پر حرام ہے۔ کس قسم کی اللہ اکبر کبیرہ۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا، بڑا خوب جاننے والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار، اور جو انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان کے پھل کھاؤ جب وہ درخت پھل لائیں، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پھل اتارو، پھل کاٹو، لیکن کیا کرو، اس کو اللہ کے راستے پر بھی دو، یعنی جو پھل آئے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بھی دو۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم پہ قدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادہ کو حرام کیا ہے؟ یہ اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہم لا تجعلنا من الظالمین۔ فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے،
یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو، یعنی خوشی خوشی نہ کھانا چاہے، بلکہ یعنی مجبوری کے ساتھ، یعنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور کچھ نہ کھایا تو بس یعنی کہ موت ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تو ایسی مجبوری کی جو کنڈیشن ہے اس میں کھا سکتے ہیں، کھانے کی اجازت ہے، لیکن خوشی خوشی نہیں کھانا۔ پھر وہ کیسے کھانا ہے؟ کراہت کے ساتھ کھانا ہے۔ تو نہ طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کا ذکر کریں کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو حلال ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کی غلط روش کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال کردہ چیزوں کو بھی انسان پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر کن چیزوں کا بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ کیوں حرام کر دی گئی تھی؟ ان کی بعض سرکشی کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، ان کی غلط روش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ناخن والے جانور۔ یعنی ناخن والے جانور سے کیا مراد ہے؟ وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، یعنی الگ الگ ہوں، جیسے انسان کی، جیسے جتنے بھی آپ اپنے ارد گرد جانور دیکھتے ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں اکٹھی جڑی ہوئی نہیں۔ بعض جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں ان کی انگلیاں جڑی ہوتی ہے، لیکن بعض کی الگ الگ ہوتی ہے، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند ان پر حرام ہو گئے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں، یعنی جن کے پنجے بند تھے وہ سب ان پر حرام تھے، لیکن جن کے پنجے کھلے ہوئے تھے وہ سب حلال تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی، یعنی گائے یا بکری کی جو جیسے دمبے کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی چربی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو چربی تھی ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی، مگر وہ جو ان کی یعنی ان کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، یعنی جس کو بالکل جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ والی چربی صرف رہنے دی گئی ان پر حلال، لیکن باقی جو چربی تھی کس کی؟ گائے اور بکری کی بھی یا دمبوں کی بھی، جو ان کے جسم کے اندر تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی۔ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں کیا سیکھنے کا سبق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا کسی پیغمبر نے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر کچھ چیزوں کی جو ہے حلال کردہ چیزیں حرام کر دی۔ جو سیکھنے کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی غلط روش کی وجہ سے بعض اوقات کوئی خیر اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ اس بات کی وجہ بن جاتے ہیں کہ ہم حلال کو بھی جو ہے وہ حرام کروا بیٹھتے ہیں اپنے لیے۔ بعض اوقات دیکھیں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہت خیر پر مبنی ہوتے ہیں، خیر ملنے والی ہوتی ہے ہمیں بس، لیکن ہم اتنی سرکشی یا اپنی غلط روشیں یا گناہوں میں اتنا اصرار پکڑ لیتے ہیں کہ وہ حلال چیزیں یا وہ جو خیر ہمیں ملنے والی ہوتی ہے اس کے راستے میں ہمارے اعمال رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، کہ یعنی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اگر ہم شرک بھی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ اتنی قدرت والا ہے، اللہ کو اختیار ہوتا یا اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے ماں باپ جو یا باپ دادا ہیں وہ بھی شرک نہ کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل قیاس آرائی سے باتیں بناتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر لے آتا۔
آپ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر نازل فرما دیا ہے، سبحان اللہ، جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ یعنی حرام کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جن کو واقعی تمہارے رب نے جو ہے تم پر فرض کے درجے میں فرض کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکید کی ہے جن کی اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اوکے منزہ، آپ اس آیت کی تلاوت کریے گا۔ بچہ آیت کون سی ہے؟ آیا 151۔ 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں کسی ایشو کی وجہ سے اسکرین شیئر نہیں کی جا رہی ہے تو آج اپنے پاراز کھول لیجئے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں، خیر کا معاملہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیا 151 میں کیا فرمایا ہمیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرض قرار دیا ہے۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزوں کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں دین کے، لیکن جو بڑے بڑے فرائض ہوتے ہیں ان سے غافل ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم بالکل کسی درجے میں لاتے ہی نہیں ہیں، کھلے عام ہر درمی کے ساتھ جو ہے ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اتنا انکار ہے، کتنی جو ہے فرائض جو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو فرض کا درجہ دیا۔ دیکھیے والدین کا احترام نہیں ہے، والدین کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، فلانی جگہ پر کھانا کھلا رہے ہیں، اپنی طرف سے بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے والدین جو ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے خیر کے مستحق ہیں وہ گھروں میں کس طریقے سے پڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک مثال تھی، ہمارے ارد گرد کتنی ایسی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو فرائض ہیں ان سے غافل ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے وہ الجھ کر بڑے خیر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، سبحان اللہ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، سبحان اللہ۔ تو اس میں نمبر 1 کیا چیز ہے؟
اللہ کے साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिर्क ना करो। तो हम पीछे भी ये बात काफी दफा कर चुके हैं कि हर गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन शिर्क जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको माफ नहीं फरमाएंगे। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद व अताअत पर जम जाओ, और अल्लाह की तौहीद व अताअत के बाद वालिदैन के साथ जो है वो हुस्ने सलूक करो। वालिदैन सबसे ज्यादा मुस्तहिक है इस बात के कि उनके साथ जो है अल्लाह के बाद उनके साथ जो है वो हुस्ने सलूक किया जाए। यानी अल्लाह के जो हमारे ऊपर फराइज हैं वो अदा करने के बाद मखलूक में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जात पर किसका हक है? हमारे वालिदैन का। और उसके बाद नंबर 3, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। ये जितनी खानदानी मनसूबा बंदी है, यानी अब एक तो है ना कि यानी अल्लाह अकबर कबीरा, यानी इस बात से यानी कि वैसे अबॉर्शन हो जाना, लेकिन एक है कि जब पता चल जाता है इंसान को कि अब यानी कि मैंने कंसीव कर लिया सुभान अल्लाह, तो उसके बाद जो है इस डर से कि ओ मेरे इतने सारे मतलब बच्चे हैं, मैं कैसे सबको लुक आफ्टर करूंगी, या मैं कहाँ से खिलाऊं पिलाऊंगी इनको, सुभान अल्लाह। तो इस डर से जब आपने यानी उनके अब पहले यानी जैसे 4 हैं, आप 5 हो जाएंगे खाने वाले, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, इतना बोझ कैसे मतलब मुआशरे में मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी, सुभान अल्लाह। तो मुफलिसी के डर से, गुर्बत के डर से, उनको खिलाने के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। हम तुमको और उनको भी रिस्क देते हैं। अगर जो जान आती है वो अपने हिस्से का रिस्क जो है वो लेकर आती है। और बेहयाई के जितने तरीके हैं उनके पास भी मत जाओ, यानी बेहयाई से सिर्फ क्या है करने से नहीं बचना, बल्कि उनके करीब जाने से भी जो है वो बचना है। उसको कत्ल मत करो। किसको कत्ल मत करो? जिसका खून अल्लाह ने हराम कर दिया। यानी कत्ल की इजाजत किस में थी? हमने पीछे देखा किस सूरत में थी। एक तो किसास की सूरत में, और दूसरा जो फसादी होता है, या जिसके ऊपर जो है वो कत्ल किया जाना चाहे वो साबित हो चुका होता है, सुभान अल्लाह। और जो यानी कि आम इंसान है, बेवजह किसी का कत्ल मत करो। ये हैं वो बातें जिनका अल्लाह ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है। उसके बाद बात खत्म नहीं हुई, और क्या करो? यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से कि उसके हक में बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए। यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाए। और नाप तोल पूरी करो इंसाफ के साथ। हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, गो वो शख्स कराबतदार ही हो, और अल्लाह से जो अहद किया है उसको पूरा करो। इन बातों का अल्लाह ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। और ये कि ये दीन मेरा सीधा रास्ता है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। देखें सुभान अल्लाह, अब हर हुक्म के साथ अल्लाह सुभान व तआला क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? वस्साकुम, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही। देखिए हर हुक्म करने के बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात कर रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं? लअल्लकुम ताक़िलून या लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन अहकामात को बताकर क्या कह रहे हैं? सीधे रास्ते पर चलो ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर लो। यानी कि अगर परहेजगार बनना है, तकवा इख्तियार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन अहकामात की पैरवी करनी पड़ेगी, यानी सीधे रास्ते पर चलना होगा। और दूसरी कौमों के जो रास्ते हैं या दूसरी कौमों के जो तरीके हैं, उनके मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को नहीं डालना, बल्कि किसके रास्ते पे डालना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक डालना है। एक और जगह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? दोहरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी, सुभान अल्लाह। तो दोहरी राहें क्या है? यानी अब दीने मुस्तकीम, जो है दीने इस्लाम, जो सिराते मुस्तकीम आ गया है, इसको छोड़कर अब पिछले अदियान जो हैं उनकी शरीयतें जो हैं वो अब कैंसिल हो गई है, मनसूख हो गई हैं। अब क्या है? रहती दुनिया तक दीने इस्लाम रहेगा। तो हमें किसके रास्ते पर भी चलना है? दीने इस्लाम के रास्ते पर चलना है। दीन को कायम रखो, इसमें फूट ना डालो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक खत खींचा जमीन के ऊपर, मिट्टी पर, और फरमाया कि ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। और कुछ और जो लाइंस हैं वो भी ड्रॉ की, और उनके बारे में क्या फरमाया? दाएं बाएं लाइंस ड्रॉ करके फरमाया ये रास्ते हैं जिन पर शैतान बैठा हुआ है, और वो उनकी तरफ लोगों को बुलाता है। यानी एक रास्ता है सीधा जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है मदद है, और वो आपको कहाँ लेकर जाएगा? सीधा जन्नत तक ले जाएगा। और वो दीन इस्लाम का रास्ता है, उसके मुताबिक चलकर। और बाकी जो इर्द गिर्द जितने रास्ते हैं उन सब रास्तों पर शैतान है, सिवाय सिराते मुस्तकीम के। बाकी सब रास्तों पर क्या है? शैतान बैठा हुआ है, और वो हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है? जहन्नुम में लेकर जाना चाहता है। तो इसका मतलब है बाकी जितने रास्ते हैं सिराते मुस्तकीम को छोड़कर या दीन इस्लाम को छोड़कर, वो सब क्या है? जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं।
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ کو، اہل عرب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے تم لوگوں کی امت کے لیے، تم لوگوں کے اندر سے پیغمبر کو چنا ہے، تم لوگوں کے اندر یہ پیغام نازل کیا ہے کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ تم لوگ کل کو یہ نہ کہو کہ دیکھو یہود و نصارہ جو ہیں ان کے پاس تو کتابیں ہیں اور انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے انکار کیا، اگر ہم پہ کتاب نازل ہوتی تو ہم کبھی انکار نہ کرتے، تو اب تو تمہارے اوپر کتاب نازل ہو گئی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ اور یہ نہ کہو، یہ بھی حجت تمام کرنی تھی، دوسرا مقصد کیا تھا، یہ حجت تمام کرنا کہ یہ نہ کہو کہ جو کتاب ہے اس کو ہم، یعنی ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، یہ کسی اور زبان میں تھی، جیسے یہودیوں کی کتاب عبرانی میں تھی، تو یہ زبان بھی تمہاری چوز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالص عربی زبان کے اندر اس کتاب کو نازل کیا، تو تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ کتاب تو کسی اور زبان میں تھی، ہم تو پڑھنے پڑھانے سے، یعنی ہمیں تو پڑھنا پڑھانا آتا ہی نہیں تھا، ہم کیسے اس کتاب کو پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر سے پیغمبر پیدا کیا اور تمہارے ہی اندر سے جو ہے تمہاری ہی زبان کے اندر یہ کتاب نازل کی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے کتاب، واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے لوگوں کو روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ کیا وہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یعنی کہ یہ ایمان کو اس وقت تک محفوظ یعنی کہ روک کر رکھا ہوا ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو میں ایمان لے آؤں گی یا ایمان لے آؤں گا، تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ عذاب کو دیکھ کر سامنے یا موت کو سامنے دیکھ کر کبھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ایمان جو ہے ابھی صحت تندرستی کی حالت میں، زندگی کی حالت میں جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، بس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت تو ایمان لے آئیں گے، لیکن ایمان لانا کن لوگوں کو فائدہ دے گا، کن لوگوں کو ایمان جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ جنہوں نے واقعی پہلے ایمان لائے ہوں گے اور اس ایمان کو لا کر عمل صالح بھی کیے ہوں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، ان الذین فرقوا دینکم وکانوا شیعا لست منکم فی شیء انما امرکم الی اللہ ثم ینبئکم بما کانوا یفعلون۔ سبحان اللہ۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فرقہ واریت میں پڑ گئے، تفرقہ ڈال دیا، فرقہ جو ہے دین کو بٹا دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو فرقہ واریت ہے یا جو گروہوں میں بٹا دینا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص برا کام کرے گا تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنی دلیل ہے بڑی اس بات پر، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا سخت ہے، یا اللہ ظلم کرتا ہے، اللہ نے حدود بڑی سخت نافذ کی ہیں، اللہ نے سزائیں بڑی سخت متعین کر دی ہیں، اسلام بڑا سخت ہے، اسلام بڑا تنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی کریں گے، کتنا قدردان ہے وہ، شکور ہے، 10 گناہ لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، 10 گناہ ثواب۔ اور اگر برائی کریں گے تو برائی پر بھی حدیث کی روشنی میں بات پتہ چلتی ہے کہ جو برائی لکھنے پر بھی جو ہے فرشتے کو روک کر رکھا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے تو یہ رہ جائے اس کا گناہ، یعنی کہ نہ لکھو، اس کا گناہ نہ لکھو، لکھنے سے روک کے رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نیکی کوئی شخص کرتا ہے تو فوراً لکھ لی جاتی ہے کہ کہیں یہ اپنا عمل جو ہے وہ بدل نہ دے، اور ہر نیکی کے بدلے کیا ہے، 10 گناہ لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور برا کام جو کریں گے اس کی صرف اتنی ہی سزا لکھی جائے گی جتنا کیا، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔
یعنی احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے لیکن ظلم نہیں کریں گے. سبحان اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک مستحکم دین ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت، سبحان اللہ، یہ آیت آپ ہر روز نماز کلاس میں سن رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا آیا ہے؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہہ کے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. اور وہ کس کا ہے صراط مستقیم، اور کس کا راستہ ہے؟ دینن قیمن، سیدھا راستہ ہے، مستحکم مضبوط دین ہے وہ. ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ. اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، یکسو تھے اپنے رب کے لیے. وما کان من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری عبادت، ساری کی ساری عبادت، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جو اللہ ہے کس کا رب ہے؟ کس کا؟ صرف میرا یا تمہارا نہیں، بلکہ تمام جہان والوں کا، تمام عالمین کا رب ہے. لا شریک لک، میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا. لا شریک لک، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اسی طرح جو ہے تمام انبیاء یہی اعلان کرتے رہے. سبحان اللہ. جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ تمام انبیاء، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی اعلان فرمایا تھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اسلم، تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. پیچھے سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھی ہے ہم نے، میں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی فرما بردار ہو گیا. اور پیچھے ہم نے یہ بھی دیکھا حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بارے میں، جب پارہ 1 کمپلیٹ ہو رہا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت فرمائی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز نہ مرنا، کہ ہرگز نہ مرنا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک جو ہے وہ مسلمان ہی مرنا. جی، نسک کا مطلب ہے قربانی. قربانی بھی یعنی قربانی بھی اور عبادت بھی، ٹھیک ہے. نسک کا مطلب قربانی، عبادت، اور عبادت قربانی بھی دراصل کیا ہے؟ عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ان ساری آیات کے اندر کیا ہے؟ توحید اور اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا جو ہے ہمیں درس دیا جا رہا ہے. تو جو بھی عمل کرنا ہے چھوٹا بڑا، اس کے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے. ہر عمل زندگی کا جس بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی عبادت کی قسم ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں کیا آئے گی؟ جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہم اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، یا وہ آپ کی جو ہے قربانی کی صورت میں ہے، جیسے آپ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، یا جسمانی عبادت ہے جس میں آپ کی نماز آ جاتی ہے، یا آپ کا جو جسم کے ذریعے سے جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں، یا جہاد ہے. جو عبادت، جو نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں اس کو کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لینا ہے. کسی اور کا ذہن کے اندر، ایون جس نے اگر جیسے آپ جماعت میں، یعنی آپ کو حصہ ہے کسی جماعت کا اور آپ کے اوپر کوئی حکمران ہے، سبحان اللہ، تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، یا یہ نہیں کرنا کہ میرے حاکم نے مجھے کہا ہے. نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ہر عمل کو کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، صرف اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ کسی کا شکریہ، نہ کسی کا تھینک یو. اپنے دل میں ہمیشہ یہ رکھنا ہے. اور جو اخلاص ہوتا ہے، اور جب انسان اس چیز سے مطلب الگ ہو جاتا ہے نا، کہ میری کوئی تعریف کرے یا مجھے کوئی تھینک یو کہ میں نے اس کو اتنی قیمتی بات بتا دی، میں نے اس کی اتنی بڑی مدد کر دی، سبحان اللہ، اور اس نے دیکھو میری تعریف بھی نہیں کی. جب ہم تعریف سے عاری ہو جاتے ہیں نا، تو اخلاص اور زیادہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. عمل اللہ سبحانہ
सुब्हानहू व तआला को रियाकारी से पाक मिलता है, फिर अल्लाह ताला उस अमल की जो है वो ज्यादा कदर करते हैं। सुभान अल्लाह। और आगे अगर कोई यानी फिर ये होता है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर कोई हमें कल को नहीं भी तारीफ करता या मोटिवेट नहीं हमें कोई करता, तो हम फिर भी दीन के कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। लेकिन जब तारीफ के हम आदी होने लगते हैं, तारीफ मिलेगी तो काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, कल को कोई जब तारीफ नहीं मिलेगी, तनकीद होगी, तो हम अपने सारे काम छोड़कर बैठ जाएंगे, जी हमारी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो एक दाई दीन के लिए क्या सबसे बड़ा पॉइंट है, जो काम करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करना है, जो ड्यूटी हमें दी गई है वो अल्लाह के लिए दी गई है, उस ड्यूटी को अल्लाह के लिए निभाना है, उसको खुश नहीं करना जिसने हमें ये ड्यूटी दी है, सुभान अल्लाह, बल्कि अल्लाह की जात को खुश करना है और एहसान के दर्जे पर अपनी उस ड्यूटी को पूरा करना है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर जाती सतह पर, इंडिविजुअल सतह पर हम कोई काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए करना है, लोगों में रियाकारी के लिए नहीं करना कि मेरे बारे में लोग कहेंगे कि देखो कितना नेक अमल करता था, कितने अच्छे अमाल थे उसके। सुभान अल्लाह। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दि व रफ़अ बअदकुम फौका बादिन दराजात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, जमीन जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया, यानी वो रब कैसा रब है, उसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक दूसरे पर रुतबा बढ़ाया, ताकि तुम्हें उन चीजों में आजमाए जो उसने तुमको दी है। देखें सुभान अल्लाह, सारे लोग तो बादशाह नहीं बन सकते, सारे लोग ही जो है वो कोई बुलंद एक ही मर्तबे के ऊपर फाइज तो नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को क्यों दर्जों में पैदा किया है, क्यों किसी को गरीब, किसी को अमीर, क्यों किसी को मालिक और किसी को मातहत, क्यों कोई हाकिम है और कोई उसका जो है वो गुलाम है, क्यों कोई खिदमत गुजार है। सुभान अल्लाह। आप लोग जब चैट में कुछ लिखते हैं ना, मैं वो हो जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, ओके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। ओके, क्यों ये दर्जात हैं, क्यों दर्जात की जो है वो का फर्क है। सुभान अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं कि जिसको मैंने जिस दर्जे के ऊपर रखा है, क्या वो उस दर्जे की अहलियत को साबित करता है। सुभान अल्लाह। क्या वो उस काम को जो उसके ऊपर लगाया गया है पूरा करता है। अगर किसी को गरीब रखा है, तो क्या वो सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, या हराम में पड़ जाता है, या गलत कार्य करने लगता है। और अगर किसी को बोझ दिया है, तो क्या वो देकर लेकर शुक्रगुजार बंदा बना है और अल्लाह की फरमाबरदारी के काम करे या नाफरमानी के काम करे। तो यकीन रखें, हम जो भी हैं, जिस भी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिक्स किया है, चाहे वो रिश्तों के अंदर जो है वो तफरीक है, जैसे हम माँ हैं, बेटी हैं, या जो भी जिस भी रिश्ते के अंदर हम फिक्स हैं, या इवन स्टेटस के हवाले से भी हम अगर अमीर हैं या गरीब हैं, जिस भी चीज से हमारा ताल्लुक है, सुभान अल्लाह, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आजमाइश के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा अमल देखना है। बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है, और बेशक वही वाकया बड़ी मगफिरत करने वाला है और मेहरबानी करने वाला है। दोनों चीजें साथ साथ बता दी, सजा भी देने वाला है अगर बुराइयां करोगे, जो तुम्हें अल्लाह ने दर्जे दिए हैं उन दर्जों का गलत इस्तेमाल करोगे, या जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, फसाद करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी जल्द सजा देने वाला है। और अगर उन दर्जों की कदर करोगे, अल्लाह के का एहसान मानोगे और नेकी की रविश अख्तियार करोगे, शुक्रगुजारी करते रहोगे, तकब्बुर का शिकार नहीं होगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी मगफिरत वाला है और मेहरबानी करने वाला है, तुम्हें और ज्यादा नवाजेगा। सुभान अल्लाह। सूरह आराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सॉद हरूफ मुक़त्तआत हैं। हरूफ मुक़त्तआत यानी कि अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ, वो जिनको इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता। इनका क्या मानी है, क्या मतलब है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाज़िह नहीं बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसको बेहतर जानते हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके जरिए से डराएं, सो आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत है ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह। यानी इसके जितने अहकामात हैं उनके ऊपर आपका दिल तंग ना हो, उनको जो है खुले दिल के साथ, शरह सदर के साथ जो है वो एक्सेप्ट करिए, खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, और ये यकीन रखिए कि ये जो है अल्लाह की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त किताब है और ये नसीहत है। लेकिन किन के लिए? सब लोगों के लिए नहीं, पढ़ने के लिए सबके लिए है कि जो भी चाहे इससे पढ़े, इससे वाकयात देखे, इल्म हासिल करे। लेकिन नसीहत किन के लिए है? सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए। यानी जब दिल में ईमान होगा तो ही नसीहत असर भी करेगी। दिल में ईमान नहीं है तो खाली सिर्फ और सिर्फ आयत के ऊपर आयत सुनते रहेंगे और अमल के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। तुम लोग उस किताब का इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है। यानी किताब तो नाजिल हो गई, ये भी वाज़िह हो गया कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी वाज़िह हो गया कि उसमें नसीहत है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें
ہمیں اس کتاب کا اتباع کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جو احکامات اس میں دیے جا رہے ہیں ان کو ماننا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یہ ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سے کسی لمحے ہمیں غافل نہیں ہونا، اپنے اعمال سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اگر کوتاہی سستی کی وجہ سے نیکیاں چھوڑ رہے ہیں تو فوراً ڈر کر جو ہے اپنے آپ کو نیکی کی روش پر لے کر آنا ہے، اور اگر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں اور یہ مطلب ڈر ہی ختم ہو گیا ہے کہ آخر ہماری پکڑ ہوگی، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا ہے کہ کسی بھی وقت شاید ہماری آنکھ لگی ہو اور اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے، اللہ نہ کرے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کی اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کریں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ، ہم پیچھے کافی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اعمال کو وزن دے دیا جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں جگہ جگہ مطلب کافی متعدد حدیث اس بارے میں موجود ہیں کہ جو ہے ہمارے اعمال کو وزن ملے گا۔ کیسا وزن ملے گا؟ کہ جسم کی شکل دے دی جائے گی ان کو، اور وزن ہوگا دراصل کس چیز کا؟ اس عمل کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اخلاص کا وزن ہوگا۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بے سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ لَوْ مَلَا تَجْعَلْنَا مِنْكُمْ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کر دیا، کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو؟ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یعنی میرا حکم تھا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا جو تکبر ہے یا ہماری سرکشی یا اللہ کا حکم نہ ماننا کتنے بڑے درجے پر بھی آ جائیں، ایک لمحے میں اس درجے سے اٹھا کر نیچے گرا سکتا ہے۔ تو تکبر سے ہم نے بچنا ہے۔ تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ اسی کبر اللہ ہی کو سوٹ کرتا ہے، ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ کبر سوٹ نہیں کرتا۔ تو کبر جو ہے شیطان نے کیا، تکبر کیا، اور اس تکبر نے اس کو جنت سے نکال کر کن لوگوں میں شامل کر دیا؟ اللہ کے نہایت ناپسندیدہ بندوں میں، مردود لوگوں کے اندر جو ہے اس کو شامل کر دیا، جس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، الرٹ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہاں پر صاف صاف کیا اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کیسے کیسے وہ دشمنی کرتا ہے، کیسے اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، سبحان اللہ، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، جتنے صراط مستقیم آپ نے بنائے، جو نیکی کا کام ہوگا، جب نیکی کا کام کرنے کا موقع ہوگا، میں وہاں پر جو ہے وہ بیٹھا ہوں گا، سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے، کوئی اگر کہے نا کہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، تو ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہر بات شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح مسلمانوں نے یہ بات پکڑی ہوئی ہے کہ ہر بات کا الزام جو وہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت ہے، شیطان نے وعدہ کیا اگر وہ واقعی بھٹکاتا ہے۔ پیچھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں بھی ہے، یعنی جنوں کی صورت میں، پھر انسانوں میں بھی اس نے اپنا بڑا حصہ رکھا ہوا ہے، وہ انسانوں کے ذریعے بھی جو ہے ہمیں آزماتا ہے یا ہمیں اپنے راہ حق سے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ سے اس نے اس کے لیے ہمت بھی مانگی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے اس کو یہ اجازت دے دی ہوئی ہے کہ ہاں تم کرو جو تم نے کرنا ہے۔ تو ہم پر حملہ کرے گا، کہاں سے حملہ کرے گا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا کہ جہاں سے وہ ہمیں روک نہ سکے نیکی کے کام پر۔ دیکھیں ہم اٹھتے ہیں، صبح جاگتے ہیں،
دعا پڑھ کر اٹھتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں، وضو کر کر آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے کوشش کیا کرتا ہے کہ جب گیریں باندھ دیتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے اوپر گیریں باندھ دیتے ہیں، پھر جب ہم اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ گیریں کھلتی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وضو نہیں کرنے دیتا، تھوڑا سا اور سو لو، تھوڑا سا اور سو لو، ابھی بڑی رات باقی ہے۔ پھر وضو اگر ہم کر آ جاتے ہیں، جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو بھی روکتا رہتا ہے، پھر کبھی کہے گا تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے، تم تو دیکھو جان کے تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تم تو ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، کسی نہ کسی طرح سے غلط خیالات جو وہ ڈالتا رہے گا۔ پھر آپ نے نماز شروع کر دیا، پھر جو ہے بار بار یاد دلائے گا تمہارا وضو نہیں ہے، وضو شاید تمہارا ٹوٹ گیا تھا، تم بے وضو نماز پڑھی ہو۔ اگر آپ اس پر بھی یقین کر لیں نہیں میرا واقعی وضو ہے، میں نہیں شک میں پڑھوں گی، پھر آپ کو رکعتوں میں تعداد بھلانے لگ جائے گا کہ پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے، یا پھر توجہ بھٹکانے لگ جائے گا، کبھی کہیں دھیان لے کر جائے گا، کبھی کہیں دھیان لے کر جائے گا، سبحان اللہ، کہ کہیں یہ اپنا عمل کر نہ لے اور اللہ کو اس کا عمل جو ہے وہ قبول نہ ہو جائے۔ تو ہر قدم پر وہ آئے گا، یہ حق ہے، یہ سچی بات ہے، یہ ہماری کتاب میں ہمیں بتا دی گئی ہے، وہ آئے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں ایکٹیو ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی کسی بھی دشمن سے اگر فتح حاصل کرنی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو جانو، اس کے بارے میں یعنی معرفت حاصل کرو، اس کا آپ کو پتا ہو وہ کیسے کیسے وار کر سکتا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی طاقت کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ آج جتنے بھی جو ہے ماڈرن ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں جنگ کی یا وار کی، تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے آرمی کو کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پاورفل ہو یا آپ بہت ریسورسفل ہو، آپ کے پاس پورے ریسورسز ہوں، بلکہ دس از آلسو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اینیمی کو، یو شوڈ نو یور اینیمی بیٹر، یعنی میدان میں جانے سے پہلے آپ کو اپنے دشمن کا اچھے سے پتا ہوگا کہ اس کی کیا ویک پوائنٹس ہیں، وہ کہاں سے مار کھا سکتا ہے، کون سے اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کون سے اسٹرانگ بازو ہیں اس کے، کہاں پر جو ہے حملہ کریں گے تو جلدی ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ جیسے دیکھیں سبحان اللہ، پیچھے ہم نے سورہ احد کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں جب جو ہے مسلمان نیچے اتر رہے تھے، یعنی نیچے اتر رہے تھے پہاڑ سے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ان کو فائز کیا تھا، جہاں جہاں مقام ان کو دیا تھا، جب وہ اتر کر آگے تھے تو خالد بن ولید جب تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ وہاں سے مطلب جو کافر ہیں وہ بھاگ رہے تھے وہاں سے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمان ہی جیت رہے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ لیکن جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ نہیں یہ تو جگہ خالی ہوگی اور یہ بڑا احسن پوائنٹ ہے کہ یہاں سے ہم مسلمانوں پر وار کریں گے، اور لیکن میں کھلبلی سی مچھی ہوئی ہے، یہ مال غنیمت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہی بہترین موقع ہے کہ اس وقت ان پر اگر وار کیا جائے گا تو یہ وار ہمارا کامیاب ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہوا، وہ پلٹے اور پلٹ کر اوپر گئے اور مسلمانوں پر جو ہے انہوں نے وہ حملہ کیا، اور آخرکار جو ہے مسلمانوں پر ایک طرح سے انہوں نے اس ٹائم غلبہ پایا۔ بعد میں بے شک جنگ جو ہے وہ ڈاما ڈول ٹائپ ہو گئی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک یعنی کہ اسٹریٹجی یوز کی نا، تو کیا اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی اس ٹائم کمزوری دیکھی۔ تو ہم یعنی اس سے میں کیسے ریلیٹ کر رہی ہوں اس بات کو کہ اگر ہم شیطان یہ کمزوریاں جانتے ہوں گے کہ شیطان کس وقت ہمارے اوپر وار کر سکتا ہے، یا کیا کمزوری ہے شیطان کی، ہم کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں، جب ہم یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی، ہم اپنے دشمن کو اچھے طریقے سے جانیں گے تو ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، سبحان اللہ۔ تو اب ان باتوں پر یقین رکھنا ہے کہ اس کو اللہ نے مہلت اور طاقت دونوں دے رکھے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہمارے دل یعنی مطلب دلوں میں تو آتا ہے ظاہر ہے، لیکن خون کے اندر بھی گردش کرتا ہے، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے، ان کے دائیں سے بائیں سے، اور آپ اکثر ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے طریقے بتا دیے اور اللہ کو یہ بھی دعویٰ کر دیا، چیلنج کر دیا کہ جو زیادہ تر لوگ ہوں گے نا، دیکھ لینا وہ میری ہی مانیں گے اور وہ شکر گزاری کی روش نہیں اپنائیں گے۔ اور دیکھیں آج یہی تو ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ دیکھیں اب یہاں پر صاف صاف آ رہا ہے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ کل ایک سسٹر بات کری تھی کہ لاسٹ کلاسز میں ایک سسٹر نے بات کی کہ عورت کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا جاتا ہے کہ حضرت حوا کی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام جنت سے محروم ہو گئے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف کس کو بتا رہے ہیں؟ کون وجہ بنا؟ شیطان وجہ بنا۔ شیطان نے کیا کیا؟ دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے سبحان اللہ کہ جہاں پر شیطان کا داخلہ مطلب پاسبل ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی اس کا دیکھیں زور چل گیا، یعنی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال سکتا ہے نا،
یعنی اس کو یہ اختیار مل چکا ہے کہ وہ کہیں بھی رہ رہا ہو، لیکن وہ ہمارے دل ایک طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنے پر قادر ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کیا کیا؟ ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تو تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس کو انڈر لائن کریے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ان کے جنت سے باہر آنے کے ان گنت قسم کے ڈفرنٹ قصے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں گردش کر رہتے ہیں، اکثر کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں، اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس نے ان کو مطلب یہ قصے بتا دیے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر جو صحیح طریقے سے قصہ ہے ہم انشاءاللہ اسی پر یقین کریں گے۔ تو اس کے مطابق کیا ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے میں کیا بولا؟ کوئی سانپ نہیں آیا، کوئی کالا کوا نہیں آیا، اور ہم نے اس طرح کی باتیں کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں، سانپ آیا، کوا آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے آگے وسوسہ ڈالا، یا اس نے آ کے ایسے کہا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے آ کر کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ اللہ نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ وہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ کھانے سے کیا ہے، کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ، یا ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ نہ پالو۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا خیر خواہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا۔ تو اپنے ارد گرد بعض اوقات کیا ہے، شیطانی صفت لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارے سگے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، قسمیں کھا کر اپنی محبت اور وفاؤں کا یقین دلاتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ سچے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی حق سے دور لے کر جا رہا ہے، اور اگر آپ کو شر کی طرف لے کے جا رہا ہے، حرام میں پڑھنے کو کہہ رہا ہے، تو وہ آپ کا مخلص کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے جہنم تیار کر رہا ہے؟ تو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا۔ بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا شریک دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اتنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تمہاری مغفرت نہ کرے، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی تم اور شیطان، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں پھر سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ایک عام لباس بھی، اور ایک لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس۔ سبحان اللہ۔ تو بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس۔ تو ہم کون سے لباس کی فکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت؟ مہنگے سے مہنگے برانڈیڈ ڈریسز جو ہے اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، نہ قیمت دیکھتے ہیں نہ کچھ، بس برانڈیڈ ہے جی ہم نے لینا ہے، اور خوبصورت لباس جو ہیں ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اصل لباس کون سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اصل لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس ہے۔ اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے اپنے معاملات میں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، یعنی ہمارے یعنی والدین کون؟ حضرت آدم اور حوا، ان کے بارے میں بتا کر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متنبہ کریں، دیکھو جیسے اس نے تمہارے والدین کے ساتھ دشمنی کی تھی اور انہیں اتنی بڑی نعمت سے محروم کروا دیا، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ خرابیوں میں ڈالے۔ ایکٹیو ہو جاؤ اس کے خلاف، یعنی کہ دھیان کے ساتھ اس کے محتاط ہو کر زندگی گزارو اس سے۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ اتنا یعنی کہ محتاط ہے، یعنی اتنا جاگ رہا ہے، ایکٹیو ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کس راستے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یا کہ انسانوں کی صورت میں آ رہا ہے یا وسوسوں کی صورت میں آ رہا ہے، یا کس صورت میں ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے اوپر آ کر حملہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے جو ہے وہ واقف ہے۔
اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کرو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انکم لا یحب المسرفین. یعنی کہ نمازوں کے لیے اپنے آپ کو راستہ کرو، خوبصورت لباس پہنو، خوبصورتی اختیار کرو، پاک صاف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں نمازوں میں؟ عام پرانے کپڑے اور کبھی نہ بدلنے کا سوچیں گے، جو پہنا ہوا ہے بس اسی کے اندر وضو کیا اور جلدی جلدی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن جب باہر کسی محفل میں جانا ہے یا ایون باہر نیچے دروازے تک جانا ہے یا باہر دکان تک جانا ہے سبحان اللہ، تو ہم جلدی جلدی لباس بدلتے ہیں. کوئی ایک ہمارے لباس کے اوپر جو ہے وہ شکن نہ ہو، کوئی یعنی استری ہوا ہو اچھے طریقے سے، خوبصورت لگ رہے ہو ہم، اور کہیں سے کوئی ہماری کمزوری نہ ظاہر ہو جائے سبحان اللہ. لیکن اللہ کے سامنے آتے ہوئے کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیا نماز اس میں ہوئے گی بھی کہ نہیں ہوئے گی. تو کس وقت ہمیں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے آتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہوئے. تب پہنو برانڈیڈ کپڑے، تب پہنو سبحان اللہ خوبصورت کپڑے، مزین ہو کر اللہ کے سامنے آؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو. بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. تو جو یہاں پر زینت اختیار کرنے کو کہا گیا نا، دیکھیں زینت عام اجازت ہے، لیکن عورت کے لیے زینت پہ کچھ احکامات ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ زینت جو ہے وہ آپ کو اپنے محرم کے سامنے ظاہر کرنی ہے. باہر زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. جو ہم اتنا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتے ہیں نا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت یعنی سج دج کر باہر نکلتی ہے نا جب اس طرح اکیلی، تو ایک شیطان یعنی اس کے پیچھے جو ہے نا شیطان اپنا لشکر لے کر جو ہے جیسے ایک جھنڈا لے کر جو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے سبحان اللہ. اور پھر اس عورت کی کون حفاظت کر سکے گا؟ دیکھیں ہر نظر اس کا مقابلہ، ہر آدمی کی، ہر غیر محرم کی نظر اس کے اوپر ہوگی. اور خوشبو اتنی تیز لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ جی زینت اختیار کی ہوئی ہے، اچھی اچھی پرفیومز، اور وہ مطلب گزر رہے ہوتے ہیں بعضوں کا خواتین تو دور دور تک خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زینت کے اندر کیا ہے، وہ زینت جو ویسے ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے آپ نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ پہ کوئی مہندی لگی ہوئی ہے، آپ نے کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے، وہ زینت ظاہر ہو جائے. باقی تیز خوشبو لگا کر اور جو ہے بھڑکیلے قسم کے کپڑے پہن کر یا سج دھج کر فل میک اپ کر کے اوپر جوڑا کر سبحان اللہ خوب سج دھج کر باہر نکلنا جو ہے وہ زینت نہیں ہے. جو ہے اس میں اس کو ڈھانپ کر باہر نکلنے کی اجازت ہے. جو خوشبو کے بارے میں بات کی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے، کوئی غیر محرم اس کو سونگھ لیتا ہے گزرتے ہوئے، دیکھیں کوئی آپ کے پاس سے گزرا اور خوشبو سونگھ لی آپ کی، تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جنت کی خوشبو کتنا آتا ہے کہ بہت دور دور تک سے بڑی زیادہ مسافت سے یعنی آنے لگ جاتی ہے. تو اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو ہی حرام ہے. اور اس عورت کو جو ہے وہ گھر آ کر ایک اور حدیث کے اندر روایت میں ملتا ہے کہ اس کو غسل کرنا چاہیے. اوکے، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے
ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر وجہ کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کیا سوچ رہا ہوگا، میں نے سوچا اللہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ دیکھیے ہم کتنی یہ والے جملے یوز کرتے ہیں نا، تکیہ کلام بنا ہوا ہے، اللہ کیا، میں نے کہا اللہ کیا سوچیں گے تو چلو میں نیکی کر لیتی ہوں، میں نے کہا اللہ کیا سوچیں گے تو میں نے یہ کام کر لیا۔ تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی جن کے بارے میں، جن کو ہم نہیں جانتے، یہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، تو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، اور وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل کر ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کو آئیں گے تو وہ کہیں گے کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سب سے غائب ہوگے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو تو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے، یعنی ان کے اپنے حصے کا بھی اور ہمارے حصے کا بھی۔ اللہ فرمائے گا کہ سب ہی کے لیے دگنا ہے۔ کیوں دگنا ہے؟ یعنی اگر تم نے کسی کو دیکھ کر یہ برائیاں کی تھی تو تمہیں دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں نے برائیاں کی تھی، تو ان کے حصے کا بھی عذاب تمہارے اوپر ہے، تو ایک طرح سے سب کے لیے ہی دگنا عذاب۔ لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ حیات سے تکبر کیا ہے کہ یعنی سمینا و تعنا کی روش نہ اپنانا، اپنے یعنی یہ رائے دینا میں اس حکم کو نہیں مانتی، یہ حکم تو پرانے زمانے کا تھا، یا نہیں میں تو نہیں مان سکتی اس حکم کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ آیات کا تکبر کرنا ہے، جھٹلانا، تکبر کرنا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ تکبر ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا تو کیا ہے؟ ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی جیسے ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی بھی راہ نہ پا سکتے۔ کیا ہے کتنی خوبصورت دیکھیں بات ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی جو بھی نیکی کا راستہ آپ اپنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی نیکی کی توفیق مل رہی ہے یا کوئی نیک کام کریں تو آپ کی بڑائی نہیں ہے، یہ کس کی توفیق سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ توفیق دے تو اسباب ہوتے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے ہم بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور نیکی کا موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی کے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے۔ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا، جو وعدہ کیا تھا
ہم نے تو اس کو سچا پا لیا، بھلا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اراض کرتے تھے اور اس میں کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کبھی کسی دین کے حکم میں جو ہے اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یا اس کے اندر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ تو آج کل کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یا یہ کیا حکم ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی۔ کبھی دین کے کسی معاملے کو جو ہے اس طریقے سے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ سے اراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ اب یہ ورڈ آیا اعراف، جس کے نام پر یہ پوری سورہ ہے، تو مقام اعراف کیا ہے انشاءاللہ میں آگے پڑھتی ہوں۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ تھوڑا سا پیچھے بات کرتے ہیں۔ اراف کیا مقام ہے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان، یعنی ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، یعنی ایک حجاب ہے۔ تو سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ظاہر ہے وہ تو اہل جنت، اور جن کی برائیاں زیادہ وہ اہل جہنم۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جن کے نیک اعمال اور برے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے، اور وہ ایک ایسی کشمکش کا جو ہے شکار ہوں گے۔ ان کو ایک مقام پر ٹھہرایا جائے گا جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر وہ کھڑے انتظار میں رہیں گے کہ یعنی کب ہمارا فیصلہ ہو، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ہم پر فضل کر دیں اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیں۔ کبھی وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، کبھی وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ کہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے فیصلہ تو درمیانہ ہو گیا، پتہ نہیں آخری اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو جب بھی کوئی زندگی میں نیکی کا موقع آئے یا نیکی کا کام آئے، یا کوئی ایسا کام ہو کہ جو آپ کو لگے کہ چاہے چھوٹا ہی ہے، حقیر سے حقیر ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجوری ہو آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے، کوئی بھی نیکی کا کام جس کو آپ اپنی نظر میں حقیر سمجھ رہے ہیں اس کو حقیر نہ سمجھیں، یہ سوچ کر فوراً اس نیکی کا کام کر لیں، اور جو ہے وہ اس کو توفیق حاصل کر لیں اور اس نیکی کے کام کو کر گزریں، یہ سوچ کر کہ کیا پتہ کل کو میں صاحب اعراف میں کھڑی ہوں اور مجھے ایک اتنی ادنا سی نیکی کی ضرورت ہو کہ ایک اتنی سی بھی نیکی اگر اس وقت میرے نامہ اعمال میں آ گئی تو میرا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ کتنا زیادہ جھکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دیکھنا ہے کہ کون، یعنی کس کی جو نیکیاں وہ زیادہ ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی کا موقع ہے، ہمیشہ یہ سوچ، جب خیال ہے نا کہ خیر ہے اتنی سی نیکی کر کے کیا فائدہ، چلو میں کل کوئی بڑی نیکی کر لوں گا، تو پتہ تو نہیں کل کو موقع ملے یا نہ ملے، تو یہ سوچ کر اس نیکی کو فوراً کر گزرنا ہے کہ کہیں میں صاحب اعراف میں نہ ہو جاؤں اور آخر قیامت کے دن مجھے اس نیکی کی ضرورت پڑ جائے، اور یہ نیکی میں نے کی ہوگی تو میں شاید اس سے نجات پا جاؤں، یہی ایک نیکی میری نجات کی وجہ بن جائے، اور کوئی برائی چاہے وہ ادنا سے ادنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہے، یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ پڑھتے پڑھتے بھی کرنے بھی لگے ہیں تو اپنے قدم روک لینے ہیں فوراً، یہ سوچ کر کہ کیا پتہ کل کو میں صاحب اعراف میں ہوں، اور یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت پر ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرنے ہی والا ہو، اور یہ ایک چھوٹی سی جو میری برائی ہے، جو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، یہ میرے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور میرا پلڑا برائیوں کی طرف ہو جائے اور مجھے اہل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جب ہم آپ دیکھیں نا زندگی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی حق میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو ہم کتنے منتظر ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو زندگی میں ہمیشہ اس مقام کے اوپر کھڑا کر کے محسوس کریں کہ میں صاحب اعراف میں ہوں جیسے، اور یہ نیکی ہے، یہی آخری نیکی ہے جو مجھے موقع ملے گا، جلدی جلدی کر لوں، اور یہی ہو سکتا ہے آخری برائی ہے جو میں کروں اور بس فوراً میرا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے دوبارہ موقع نہ ملے۔ تو ہر نیکی کو جلدی جلدی کر لینا ہے اور ہر برائی سے جلدی جلدی بچ جانا ہے، دور ہو جانا ہے اس سے، اگلا قدم اٹھانا نہیں ہے، ادھر ہی قدم روک لینا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو ہمیں نیکیوں پر آمادہ کرے گی اور برائیوں سے روکے گی؟ یہ تقویٰ ہے۔
اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دنیا والے بن کے کبھی دین والے بن گئے، اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کو ترک کر دیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا انجام سامنے آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، اور کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم نے کیا تھا دوسرے اعمال کریں، یعنی اب برائیوں کو نیکیوں سے بدل لیں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور وہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جب کل کو ہم نے یہ کہنا ہے اور نیکی کی کوشش کرنی ہے، حرص رکھنی ہے کہ کاش ہم واپس بھیجے جاتے اور نیکی کے اعمال کر لیں، تو کیوں نہ آج جو مہلت ہے، جو موقع ملا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور نیکیوں کی طرف جو ہے رغبت اختیار کریں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تو استوا کی کیا معنی ہے؟ استوا کی معنی ہے عرش عظیم کے اوپر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کس طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ عرش عظیم کے اوپر ہے، لیکن وہ کس طرح ہے، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، جتنا ہمیں بس بتایا گیا ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں غیب کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے بھی، واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کر کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قدر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی قدردان ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے لائق قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے۔ تو ہم نے نوح کو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 10 پشتوں کا یعنی کہ فاصلہ ہے حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو ظاہر توحید لے کر آئے اور اس زمانے میں توحید ہی رہی، لیکن بعد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ کس میں ڈلنا شروع ہو گئے، شرک میں پڑنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ کیا ہیں ان کو جھٹلاتے رہے اور ان کو غلط کہتے رہے۔ تو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، تو ہم نے نوح کو اور ان کو
ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، اندھے کس سے ہو رہے تھے؟ یعنی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس آگے جو جتنا ذکر ہے نا، انبیاء کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، ایک ایک نبی کا ذکر آئے گا، پھر انہوں نے کیسے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی، آپ نے یہ غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ قوم کی کیا روش تھی، نبی کا کیا طریقہ تھا، اور نہ ماننے کے بعد اس قوم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا یعنی کہ کیا طریقہ تھا، یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور اس میں ہم نے عمل کے پوائنٹس انشاءاللہ لینے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دعویٰ ہوتی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے سامنے کھول کھول کر آتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر اب کیا ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اب حضرت عاد کے بارے میں کیا کہیں، قوم عاد کے بارے میں کیا کہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی پھر توحید کی دعوت دی، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حضرت نوح نے بھی کیا کہا، میں خیر خواہ ہوں، انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، دیکھیں سیم آیا سیم الفاظ، جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈھیر ڈول میں تم کو پھیلایا اور دوسروں سے بھی زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی قوم عاد جو تھی بہت مضبوط طاقتور قوم تھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اور جو ہے ان کے اندر طاقت تھی، اور عقلی لحاظ سے بھی، کہ یہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیتے تھے، سبحان اللہ، ان کو تراش تراش کر، اتنی عقل مند اور مضبوط یہ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ جانشین بنایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، جبکہ ساری جو دنیا ہے اس کے اوپر سے انسانیت کا خاتمہ ہو گیا تھا، غرق ہو گئے تھے سارے، سوائے ان لوگوں کے جو جن کو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے یا جو بچ گئے تھے، تو انہی کو جو ہے جانشین بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے پھر دوبارہ نسل انسانی چلی، تبھی حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، جو مسلمان تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ جب آئے، جب دوبارہ ان کو آباد کیا، تو ان کی جو نسل چلی تھی نا، اس سے پھر جو ہے انسانیت دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حضرت، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں انسانیت کے لیے جانشین بنایا ہے اور تمہیں طاقت بھی اتنی زیادہ دی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم میں سے ایسے ناموں کے بارے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں چکرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، تو تم منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہوا کیا تھا، شرک کیسے دوبارہ سٹارٹ ہوا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ بزرگ جو ہے یعنی ظاہر اپنے لیے نیکی کے کام کرتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو کیا ان کی، کیونکہ زمانے میں یہ لوگ ان کی ایک قدر تھی، ان کی ایک ویلیو تھی، ان کی ایک نیک نامی تھی، تو جب وہ لوگ جو یعنی کہ فوت ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے نام کے بت بنا لی۔ یہ 5 آدمی تھے، 5 بت انہوں نے بنائے، یعنی 5 بت بنائے، اور وہ انہی بابوں کے، یعنی کہ سوری انہی بزرگوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے وہ بت بنا لیے، اور اس کے بعد ان کی پتہ نہیں چلا، دیکھتے دیکھتے شیطان نے، پہلے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ان سے اللہ کی یاد آتی ہے اور نیکی کرنے کا جو ہے وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیطان نے ان کو اتنا ورگلایا کہ انہوں نے وہ مٹی کے بت بنا کر انہی کی ہی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ شرک جو ہے وہ عام ہو گیا۔
تو دیکھیں ان کے ان لوگوں کا کیا نام تھا، صدا، سمود، ہبا، لات، عزا، منات، حبل، اس قسم کے. اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ہاں غور کریں ذرا، اور یہاں ٹائپ کر کے بتائیے کہ کیا کیا نام سنے آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنی یعنی ارد گرد کیا نام سنتے ہیں کہ جو بزرگوں کے نام پر ہم نے بنا رکھے ہیں، فلانے بزرگ، اور پھر ان کے دربار بھی بنا رکھے ہیں، اور ان درباروں پر جا کر ہم پیش ہوتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ڈھول باجا ہوتا ہے وہاں پر، اور رقص کیا جاتا ہے کس نام پر جی، ان کے اوپر کیا طاری ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ان کے اوپر جو ہے اللہ کا کوئی خاصی فضل ہے، اور یہ خاصی کنڈیشن میں ہے، خاص حالت میں ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور وہ شخص جو وہاں پہ رقص کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کو اتنا بابرکت سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو نام کیا کیا ہے ہمارے ارد گرد، جیسے داتا گنج بخش ہم کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، بابا فرید گنج بخش کہتے ہیں، شکر گنج بخش، بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں، مشکل کشار رکھے ہوئے ہیں، غوث اعظم رکھے ہوئے ہیں ہم نے نام. کتنے کس قسم کے نام ہیں، اور یہ نام سب کس کے ہیں؟ یعنی اصل میں داتا کون ہے ہمارا اللہ رب العزت. اصل میں مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت. غوث اعظم ہمارا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کیا چیز ہمیں بھٹکا دیتی ہے کہ کیوں ہم نے اپنی آنکھوں کے اوپر جہالت کی پٹی باندھی ہے اور ہم شرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم عقل سے کام نہیں لیتے کہ وہ ایک رب ہے، صرف وہی رب ہے جس نے ان بزرگوں کو عزت بخشی تھی، وہ ہمیں بھی عزت بخشے گا. جس نے ان بزرگوں کی دعائیں قبول کی تھی، وہ ہماری بھی دعائیں قبول کرے گا. اور یہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں انہوں نے مقام اپنا حاصل کیا تھا. تو کیوں نہ ہم بھی نیک اعمال کریں. ان کی قبروں کے اوپر جا کر ماتھے ٹیکنے سے کوئی ان کے حصے کی جو یعنی کہ کامیابی ہے، جنت، تو ہمیں نہیں حاصل ہوگی. تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو ڈائریکٹ پکاریں، ڈائریکٹ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے جہالت کے اندھیروں کو دور کریں اور ہمیں علم کی روشنی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کو راسخ کریں ہمارے سینوں میں، ہماری اولادوں کے سینوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچا پکا مخلص حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہمیں یکسو اور حنیف بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے شرک کا ہمارے دلوں سے خاتمہ کر دیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب نیکسٹ پیغمبر کا ذکر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. یہ اونٹنی ہے اللہ کی. یعنی یہ اونٹنی کیا تھی؟ ان لوگوں نے اللہ کا معجزہ مانگا، سبحان اللہ، کہ ہمیں پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے وہ ایک اونٹنی نکال کر دکھا دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اونٹنی یعنی معجزہ دکھا دیا. اب کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. اور تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا. قوم عاد کے پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ تم کو کس کے بعد جانشین بنایا؟ نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا. اور اب جو ہے قوم صالح جو ہے یعنی کہ جو قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس کو حضرت صالح کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا. یعنی کون ہے جس نے تمہیں یہ ساری طاقت، ہمت اور یہ ٹھکانے دے دیے ہیں؟ کیا تمہیں توفیق بخشی ہے؟ کیا تمہیں طاقت عطا کیا؟ کیا تمہیں صلاحیت بخشی ہے کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو؟ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس سے منکر ہیں. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا تھا وہ لے آ. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا. اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ. بس ان کو زلزلے نے یہاں پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے.
اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں. سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بیوی جو ہے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں تھی. اور یہاں جو حضرت لوط علیہ السلام ہے ان کی بیوی بھی جو ہے وہ، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور اس قوم میں آ کر یعنی ان کی یہاں پر آ کر شادی تھی، تو وہ اپنی قوم میں سے تھی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی مخلص تھی، اور وہ بھی اس کام کو، غلط کام کو جو ہے ناپسند نہیں کرتی تھی. تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قوم لوط کو تباہ کر دیا، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اس کو بھی انہی کے ساتھ جو ہے اس کا بھی ویسا ہی انجام ہوا. تو کیا ہوا، سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. گھر والوں میں ان کی بیٹیاں تھیں تو بجز ان کی بیوی کے وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا. بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اللہم لا تجعلنا منهم، اللہم لا تجعلنا منهم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ كَمَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعہ ہی تم مومن ہو. سبحان اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنی کیا دعوت دی ان کو. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے علاوہ کیا کہ ناپ اور تول پورا کیا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر مت دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو. یہ سارے کام ہیں، ان ساری چیزوں کی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو. یعنی کیا کرتے تھے لوگ، درمیان میں راستہ روک کر جو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جو گزرتا تھا اس کے یعنی لوٹ مال کیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، تنگ دیا کرتے تھے. تو اللہ تنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں مت دیا کرو، اللہ کی راہ سے روکو، اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو. یعنی یہ سب کام نہ کیا کرو. کیا نہ کیا کرو، جان بوجھ کر راستے روک کر نہ بیٹھا کرو کہ جو یہاں سے گزرے گا اگر وہ کلمہ گو ہے یا اگر وہ جو ہے اللہ کے دین پر چلنے والا تو تم اس کو دھمکاؤ، ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے روکو کہ اگر اللہ کے راستے پر چلتے رہو گے تو ہم تمہیں تکلیف دیں گے، اور اللہ کے راستے میں کوئی کجی تلاش کرنے میں لگے رہو. تو ان کاموں سے باز آؤ، یہ کام نہ کرو. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی جو گروہ ایمان لایا وہ بھی صبر کرے، اور جو گروہ ایمان نہیں لایا وہ بھی صبر کرے. کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا. یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا